السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءة الراشدہ الجزء الاول الدرس السادس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے نزہۃ و طبخ۔ نزہۃ سیر و تفریح، نزہۃ کی جمع آتی ہے نزہ، تفریح، سیر و تفریح، و طبخ اور پکنک۔ طبخ یطبخ طبخن کے معنی ہوتا ہے پکانا۔ نزہۃ و طبخ سیر و تفریح اور پکنک۔ کان یوم الثلاثاء الماضی یوم عطلۃ فی المدرسۃ۔ کان یوم الثلاثاء الماضی، گزشتہ منگل کا دن، یوم عطلۃ چھٹی کا دن تھا، فی المدرسۃ مدرسے میں۔ کان یوم الثلاثاء الماضی یوم عطلۃ فی المدرسۃ، گزشتہ منگل کا دن مدرسے میں چھٹی کا دن تھا۔ جاء الی داؤد صباحا، جاء الی میرے پاس آیا، داؤد داؤد، صباحا صبح سویرے۔ جاء الی داؤد صباحا، داؤد صبح سویرے میرے پاس آیا۔ وقال اور کہا، الیوم یوم العطلۃ، الیوم آج، یوم العطلۃ چھٹی کا دن، الیوم یوم العطلۃ آج چھٹی کا دن ہے۔ الا نخرج الی بستان او مکان فی ضواحی المدینۃ نرتع ونلعب۔ الا نخرج، کیا ہم نہیں نکلیں گے، الی بستان کسی باغ کی طرف۔ بستان کی جمع آتی ہے بساتین کے معنی ہوگا باغ۔ او مکان یا کسی جگہ کی طرف، فی ضواحی المدینۃ شہر کے اطرافوں میں۔ ضاحیۃ کی جمع ضواحی، معنی ہوگا اطراف، گوشہ۔ الا نخرج الی بستان او مکان فی ضواحی المدینۃ، کیا ہم شہر کے اطرافوں میں کسی پارک یا کسی جگہ کی طرف نہیں نکلیں گے؟ یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، الا نخرج الی بستان او مکان فی ضواحی المدینۃ، کیا ہم شہر کے علاقوں میں کسی پارک یا کسی جگہ کی طرف نہیں نکلیں گے؟ نرتع ونلعب، نرتع انجوائے کریں گے، مزہ ماریں گے۔ اور رتع یرتع، رتعا کے معنی ہوتا ہے مزے لے لے کر کھانا۔ نرتع ہم مزہ ماریں گے، یعنی نرتع ہم انجوائے کریں گے، ونلعب اور ہم کھیلیں گے۔ ونطبخ من الطعام ما نشتہی ونأکل، ونطبخ اور ہم پکائیں گے، من الطعام کھانا، ما نشتہی جو ہم چاہیں گے، ونأکل اور ہم کھائیں گے۔ ونطبخ من الطعام ما نشتہی ونأکل، اور ہم جو چاہیں گے پکائیں گے اور کھائیں گے۔ ونرجع فی المساء، ونرجع اور ہم لوٹیں گے، فی المساء شام میں۔ ونرجع فی المساء اور شام کے وقت ہم لوٹیں گے۔ قلت میں نے کہا، ہوا کذالک ٹھیک ہے۔ وأنا كنت أفكر أيضا كيف أقضي هذا اليوم، وأنا كنت أفكر أيضا اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا، كيف أقضي کیسے میں گزاروں، هذا اليوم یہ دن۔ وأنا كنت أفكر أيضا كيف أقضي هذا اليوم اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کیسے میں یہ دن گزاروں۔ ولكن كلم أخاك سليمان والأخ هاشما والسيد عمر لعلهم يخرجون معنا۔ ولكن كلم أخاك سليمان، اور لیکن تم اپنے بھائی سلیمان، والاخ ہاشما اور بھائی ہاشم، والسید عمر اور سید عمر، سید عمر سے بات کرو، لعلهم شاید کہ وہ، یخرجون معنا وہ ہمارے ساتھ نکلے۔ ولیکن کلم اخاک سلیمان والاخ ہاشما والسید عمر لعلهم یخرجون معنا،
اور لیکن تم اپنے بھائی سلیمان اور بھائی ہاشم اور سید عمر سے بات کرو، شاید وہ ہمارے ساتھ نکلے۔ وافق داؤد على ذلك وكلمهم، وافق داؤد على ذلك، وافق یوافق کا معنی ہوتا ہے متفق ہونا، راضی ہونا۔ وافق داؤد على ذلك، اور داؤد اس بات پر متفق ہو گیا، اور داؤد اس بات پر راضی ہو گیا۔ وکلمهم، اور ان سے بات کی۔ وفرحوا جدا وجاءوا الى بیتی من ساعتهم، وفرحوا جدا، اور وہ سب بہت خوش ہوئے۔ وجاءوا الى بیتی من ساعتهم، وجاءوا، اور وہ سب آئے الى بیتی، میرے گھر پر، من ساعتهم، اپنے وقت پر۔ وجاءوا الى بیتی من ساعتهم، اور وہ سب اپنے وقت پر میرے گھر آئے۔ وصدیقنا، اور ہمارا دوست، صدیقن کی جمع اصدقاء آتی ہے، معنی ہوگا دوست۔ وصدیقنا، اور ہمارا دوست، خالد، خالد آیا۔ ففرحنا به، تو ہم اس سے خوش ہوئے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، مرحبا، خوش آمدید۔ اجتمعنا، ہم سب جمع ہوئے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، هل نقصد بستانا من بساتين المدينة أو نتوجه إلى ضاحية من ضواحي المدينة؟ هل نقصد، کیا ہم قصد کریں گے، بستانا، کسی باغ کا، من بساتین المدینتی، شہر کے باغوں میں سے، او نتوجہ، یا ہم رخ کریں گے، الی ضاحیۃ، کسی اطراف کا، من ضواحی المدینتی، شہر کے اطرافوں میں سے۔ هل نقصد بستانا من بساتین المدینة او نتوجہ الى ضاحیة من ضواحی المدینہ، کیا ہم شہر کے علاقوں میں سے کسی علاقے کا قصد کریں گے، یا ہم شہر کے اطرافوں میں سے کسی اطراف کی طرف متوجہ ہوں گے، یا کسی اطراف کی طرف رخ کریں گے۔ قال داؤد وعمر، داؤد اور عمر نے کہا، بل نقصد البستان الكبیر فی وسط المدینہ، بل نقصد البستان الكبیر، بلکہ ہم ایک بڑے باغ کا قصد کریں گے، رخ کریں گے، فی وسط المدینہ، جو شہر کے بیچوں بیچ ہو۔ بل نقصد البستان الكبیر فی وسط المدینہ، بلکہ ہم شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے باغ کا قصد کریں گے۔ فإن البستان قریب فلا يضيع وقتنا في الذهاب إلى ضاحية من ضواحي البلد۔ فإن البستان، کیونکہ باغ قریب ہے، کیونکہ باغ قریب ہے، فلا یضیع، تو ضائع نہیں ہوگا، وقتنا، ہمارا وقت، فی الذہاب، جانے میں، الی ضاحیۃ، کسی اطراف کی طرف، من ضواحی البلد، شہر کے اطرافوں میں سے۔ فإن البستان قریب فلا یضیع وقتنا فی الذہاب الی ضاحیۃ من ضواحی البلد، اس لیے کہ باغ قریب ہے، کیونکہ باغ قریب ہے، اس وجہ سے شہر کے اطرافوں میں سے کسی اطراف کی طرف جانے میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ باغ قریب ہے، اس وجہ سے شہر کے علاقوں میں سے کسی علاقے کی طرف جانے میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ وقال سلیمان وحاشم، سلیمان اور ہاشم نے کہا، وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ بل نتوجہ إلى بعض الضواحي لأننا نريد أن نطبخ الطعام ونقضي النهار في النزهة والطبخ۔ بل نتوجہ، بلکہ ہم رخ کریں گے، إلى بعض الضواحي، بعض اطراف کی طرف، لأننا نريد، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں، أن نطبخ الطعام، کہ ہم کھانا پکائے، ونقضي النهار، اور دن گزارے، فی النزہتی، سیر و تفریح میں، والطبخ، اور کھانا پکانے میں۔
بل نتوجه إلى بعض الضواحي لأننا نريد أن نطبخ الطعام ونقضي النهار في النزهة والطبخ، بلکہ ہم بعض اطراف کی طرف رخ کریں گے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھانا پکائیں اور سیر و تفریح اور کھانا پکانے میں دن گزاریں، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم کسی اطراف کی طرف رخ کریں گے اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھانا پکائیں اور سیر و تفریح اور کھانا پکانے میں دن گزاریں۔ فاستقر رأینا علی الذهاب الى الضاحیة، فاستقر رأینا ہماری رائے علی الذهاب جانے پر قرار پا گئی، منظور ہو گئی، الی الضاحیة اطراف کی طرف۔ فاستقر رأینا علی الذهاب الى الضاحیة ہماری رائے جانے پر اطراف کی طرف، یعنی ہماری رائے اطراف کی طرف جانے پر منظور ہو گئی۔ فاقترینا تو ہم نے کرائے پر لیا۔ اقترا یقتری اقتراءً کے معنی ہوتا ہے کرائے پر لینا۔ فاقترینا تو ہم نے کرائے پر لیا مرکبتاً ایک سواری، فاقترینا مرکبتاً تو ہم نے ایک سواری کرائے پر لیا۔ ووصلنا من ساعتنا الى الضاحیة، ووصلنا اور ہم پہنچے من ساعتنا اپنے وقت پر الى الضاحیة اطراف کی طرف۔ ووصلنا من ساعتنا الى الضاحیة اور ہم اطراف کی طرف اپنے وقت پر پہنچے۔ وكنا اخذنا معنا الرز واللحم والتوابل والسمن والخضر، وكنا اخذنا اور ہم نے لے لیا تھا معنا اپنے ساتھ الرز چاول، واللحم اور گوشت، والتوابل اور مسالے، والسمن اور گھی، والخضر اور سبزیاں۔ وَكُنَّا أَخَذْنَا مَعَنَا الرُّزَّ وَاللَّحْمَ وَالتَّوَابِلَ وَالسَّمْنَ وَالْخُضْرَ اور ہم نے اپنے ساتھ چاول اور گوشت اور مسالے اور گھی اور سبزیاں لے لی۔ وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لے لیا تھا قِدْرَيْنِ دو ہانڈی۔ قدرن کی جمع آتی ہے قدور کے معنی ہوتا ہے ہانڈی۔ قدرین یہاں پہ تثنیہ ہے۔ وَأَخَذْنَا اور ہم نے لے لی دو ہانڈی، وَأَوَانِيَ اور برتنیں، آنیتن کی جمع اوانی کے معنی ہوتا ہے برتن۔ وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ اور ہم نے دو ہانڈی اور برتنیں لے لی۔ وَكُنَّا عَلِمْنَا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا، وَكُنَّا عَلِمْنَا اور ہمیں معلوم تھا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ کہ اس جگہ میں خبازن ایک نان بائی ہے۔ خبازن بولتے ہیں روٹی پکانے والوں کو، اردو میں بولتے ہیں نان بائی۔ وَكُنَّا عَلِمْنَا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا اور ہمیں معلوم تھا کہ اس جگہ میں ایک نان بائی ہے۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا نَشْتَرِ الرَّغِيفَ فَإِنَّ الرَّغِيفَ فِيهِ تَعَبٌ، نشتری الرغیف ہم روٹی خرید لیں گے، ہم چپاتی خرید لیں گے۔ رغیفن کی جمع رغیفتن کے معنی ہوتا ہے روٹی۔ فإن الرغیف فیہ تعب کیونکہ روٹی اس میں تھکن ہے، کیونکہ روٹی پکانے میں تھکن ہے۔ اخترنا مکانا ذلیلا، اخترنا ہم نے منتخب کر لیا، ہم نے چن لیا، مکانا ذلیلا سایہ دار جگہ۔ اخترنا مکانا ذلیلا ہم نے سایہ دار جگہ کا انتخاب کر لیا، ہم نے سایہ دار جگہ کو منتخب کر لیا۔ وكان السيد عمر والسيد هاشم يحسنان الطبخ، وكان السيد عمر والسيد هاشم اور سید عمر اور سید ہاشم یحسنان الطبخ یہ دونوں اچھا کھانا پکانا جانتے تھے۔ فتولیا تولا کے معنی ہوتا ہے ذمہ داری لینا۔ فتولیا امر الطبخ تو دونوں نے کھانا پکانے کی ذمہ داری لے لی۔ وساعدہما داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان نے ان دونوں کی ہاتھ بٹایا۔ وساعدہما داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان نے ان دونوں کا ہاتھ بٹایا۔ وتولیت امر الحطب فذهبت الى الغابة القریبة، وتولیت اور میں نے ذمہ داری لی امر الحطب ایندھن لانے کی، لکڑی لانے کی۔
لکڑی چننے کی ذمہ داری میں نے لے لی. فذهبت تو میں گیا الی الغابۃ القریبۃ نزدیک جنگل کی طرف، قریب جنگل کی طرف. وجئت اور میں آیا بالحطب ایندھن کے ساتھ، من ساعتی اپنے وقت پر. وجئت بالحطب من ساعتی اور میں اپنے وقت پر ایندھن لے کر آیا. ودق خالد التوابل، ودق دقہ کے معنی ہوتا ہے مسالہ پیسنا. ودق خالد التوابل اور خالد نے مسالہ پیسا، مسالہ کوٹا. وذهبت انا الى الخباز، وذهبت اور میں گیا انا الى الخباز نان بائی کے پاس. وذهبت انا الى الخباز اور میں نان بائی کے پاس گیا. فاشتریت الارغف، فاشتریت تو میں نے خریدا الارغف چپاتیاں روٹیاں. فاشتریت الارغف تو میں نے روٹیاں خریدی. وادرک الطعام فی الساعة الحادیة عشرہ، ادرک یدرک، ادراکت کے معنی ہوتا ہے پا لینا. وادرک الطعام اور کھانا پا لیا، یہ نہیں کہیں گے. وادرک الطعام اور کھانا تیار ہو گیا. فی الساعة الحادیة عشرہ 11 بجے. وادرک الطعام فی الساعة الحادیة عشرہ اور کھانا 11 بجے تیار ہو گیا. وقد غلبنا الجوع، وقد غلبنا الجوع اور بھوک ہم پر غالب ہو گیا، یعنی ہمیں بھوک لگ گئی. واشتہینا الطعام اور ہم نے کھانا چاہا. فاکلنا برغبۃ تو ہم نے شوق سے کھایا. وکان الطعام شہیا لذیذا، وکان الطعام اور کھانا لذیذ اور مزیدار تھا. وجلسنا نتحدث حتى كان وقت الظهر فأذنت وصلينا جماعة. وجلسنا اور ہم بیٹھے، نتحدث ہم بات کر رہے تھے، حتى كان وقت الظهر یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. فأذنت تو میں نے آذان دی. وصلينا اور ہم نے نماز پڑھی، جماعتاً جماعت کے ساتھ. وخرجنا بعد الصلاة نزور بعد الآثار، وخرجنا اور ہم لوٹے، بعد الصلاة وخرجنا بعد الصلاة اور ہم لوٹے نماز کے بعد. نزور بعض الآثار، دیکھیے آثار کہتے ہیں تاریخی جگہوں اور تاریخی مقامات کو آثار کہتے ہیں. نزور بعض الآثار بعض تاریخی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی وخرجنا بعد الصلاة نزور بعض الآثار اور ہم نماز کے بعد نکلے بعض تاریخی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے. وفی العصر رجعنا الى البلد مسرورین، وفی العصر اور عصر کے وقت رجعنا ہم لوٹے الى البلد شہر کی طرف، مسرورین خوش ہو کر. وفی العصر رجعنا الى البلد مسرورین اور عصر کے وقت ہم خوشی خوشی شہر کی طرف لوٹے.